السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور کافی ٹائم بعد ویڈیو ڈال رہا ہوں رمضان کے متعلق کہ رمضان کی فضیلت اور برکتیں یہ تو بیان سے باہر ہے کہ برکتیں اور بہت سارے عملیات وظائف جو رمضان میں کیے جاتے ہیں، خاص کر شب قدر میں۔ اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیتا ہے، اور مومنین اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ میں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے آپ کو کچھ وظائف، سب سے پہلے تو ماہ رمضان میں چاند دیکھ کر سورہ ناس پڑھنی یہ بہتر ہے، اور تلوار دیکھیں، اس سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے چاند دیکھ کر۔ اور اس کے بعد ماہ رمضان کی پہلی شب، پہلی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا یہ بھی بہت افضل ہے۔ اور ماہ رمضان کی پہلی شب نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اور بھی زیادہ بے شمار نیکیاں یہ ملتی ہے۔ یہ دعا انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو آپ لوگ اس پر کلک کر کے ہماری ویب سائٹ nabwi.com پر جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ماہ رمضان مبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد دعائے مغفرت 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ پوری ایک دعا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ، یہ پوری ایک دعا ہے۔ میں بھی پڑھ نہیں رہا، میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو ہر نماز عشاء و تراویح کے بعد روزانہ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ بھی پڑھیں، اور پہلا کلمہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ پڑھی جائے تو گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ، اور دوسری مرتبہ دوزخ سے آزادی، اور تیسری مرتبہ جنت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ دعا جو پہلا کلمہ ہے وہ پڑھیں، اور روزانہ جو بھی آپ کو میسر وظائف وغیرہ یہ پڑھتے رہے۔ اور ماہ رمضان کے 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا یہ ترقی رزق کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ پورے رمضان مہینے میں آپ اسی طرح عبادت اور ریاضت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور خاص رمضان مبارک میں اس بات کا بھی خیال رکھیں، پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا اور تمام دوستوں کا، کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ بھئی جس کے وہاں روزے یا افطاری کے سامان بھی میسر نہ ہو۔ اور دوسری مرتبہ مدارس وغیرہ کے جن میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ بھئی جو آپ مدارس تعلم وغیرہ میں دے سکتے ہیں، تو ہمارا بھی ایک ادارہ چل رہا ہے، تو آپ آن لائن اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ جو بھی ہے، تو آپ آن لائن اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ بینک ٹرانسفر سے کریں یا پھر پے ٹی ایم سے بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرے بھی کئی پلیٹ فارم ہیں انشاءاللہ، جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل ہو سکیں گے، پے پال وغیرہ ہے اور دوسرے بھی جو بھی ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ یہ ہمیں آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو ادارے وغیرہ کے فوٹوز دیکھنے ہو یا بچوں کی پڑھی ہوئی چیزیں دیکھنی ہو، تو انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس ادارے کو بہت ہی زیادہ تعاون کی ضرورت ہے، اور بڑے ہی تعلم کی شکل میں انشاءاللہ اس کو بنانے کا ارادہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت سے رمضان مبارک انہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اسے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے، اور دعا کیجیے یہ
ادارہ بھی بہت زیادہ کامیاب و کامران بن جائے اور اس سے بچے بہت زیادہ علم دین حاصل کر کے اور جگہوں پر جائے۔